بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت عام۔ قریش کے روزہ مسلسل ٹو میں لگے تھے۔ آخر انہیں تصدیق ہو گئی، حلف اٹھایا جا چکا، ہجرت ہوگی۔ وہ غصے سے بولے ہو گئے۔ اپنے اونٹ انہوں نے یثرب کی طرف دوڑا دیے۔ قافلے تو نکل چکے تھے۔ حلف اٹھا کے اسی کے خمار میں مست یثربی پروانے بہت دور نکل گئے تھے۔ دو پروانے کسی وجہ سے قافلے سے پیچھے تھے۔ قریشی تعاقب کرنے والوں نے انہیں جا پکڑا، پوچھا، وہ تو حق کو نہ چھپانے کا حلف اٹھا کے آئے تھے، جھوٹ کیوں بولتے؟ ان دو میں ایک تو خزرج کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے خزرج ہی کے رئیس سیدنا منظر بن عمرو تھے۔ منظر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشیوں کے ہاتھوں جان بچا کے نکل گئے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریشی پکڑ کر مکہ لے گئے۔ انہی کے اونٹ کے کجاوے سے انہیں باندھ لیا۔ انہیں شاید ان سے پوری حلف برداری کی تفصیل جاننا تھی۔ راستے میں بدتمیزی اور مار پیٹ الگ۔ راہ میں سعد بن عبادہ کو ہجوم قریشی سے ایک خوش اخلاق، چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے آتا ہوا شخص نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں، میں سمجھا یہ بھلا مانس لگتا ہے، رعایت کرے گا۔ اس کے ہاتھ بھی گورے اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ اسی طرح مسکراتا ہوا قریب آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو گھونسا بنا کے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مار دیا۔ سیدنا کو ساری عمر یہ واقعہ یاد رہا کہ مسلمانوں کے لیے قریشی ایذا رسانی کی دشمنی کتنی شدید اور گھٹیا تھی۔ وہ شخص جس نے مکہ مارا سہیل بن عمرو تھا۔ قریشی سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیے جا رہے تھے۔ ابو البختری کہنے کو مسلمان نہ تھا مگر تھا انسان دوست۔ ایک غریب الوطن پردیسی کو پٹتے دیکھ کے ان کے قریب آیا اور ان سے پوچھا، بھائی، یہاں مکہ میں تمہارا کسی سے حق جوار ہے، دوستی اور پناہ کا رشتہ ہے؟ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب یثرب میں میرے ہاں قیام کرتے ہیں، میں انہیں اور ان کے قافلوں کو پناہ دیتا ہوں۔ اپنا نام بتایا، کہا کہ جاؤ انہیں خبر کرو، میں خزرج کا سردار ہوں۔ ابو البختری نے بھاگم بھاگ انہی دونوں کو خبر کر دی۔ انہوں نے تصدیق کی، ہاں وہ تو ہمیں پناہ دیتا ہے، اس کی پناہ کے بغیر ہمارے قافلے یثرب سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ بھاگے پہنچے، چھڑایا۔ بہرحال قریش کی پریشانیاں بے وجہ نہ تھیں۔ ان کے شہر میں ہر سال زائرین نے بھی انہی راستوں سے آنا تھا۔ راستے یثرب کی مٹھی میں تھے۔ زائرین سے مکہ کا پیٹ بندھا تھا۔ خانہ کعبہ میں پڑے 360 بتوں کی جوٹن کھلا کھلا کے بتوں کے مذہبی ٹھیکیداروں نے ابو جہل، ابو سفیان بن حرب، امیہ بن خلف جیسے ناخلفوں کو پالا تھا۔ وہ کیسے نہ آپے سے باہر ہوتے؟ انہوں نے تہیہ کر لیا، مکہ سے ہجرت نہیں ہونی دینی۔ ہجرت کا حکم تو مل چکا تھا۔ پروانے پروانوں کی طرف جانے لگے۔ جو کمزور تھے چھپ چھپا کے نکلے۔ سہیل بن عمرو کے ایک فرزند پرانے مسلمان تھے، حبشہ کی ہجرت پہ تھے۔ انہیں خبر ملی، وہ حبشہ سے مدینہ جانے کے لیے مکہ ہو کے جانے لگے تو ان کے متشدد باپ سہیل بن عمرو نے اپنے ہی بیٹے سیدنا عبداللہ بن سہیل عمرو کو قید کر لیا، جانے نہ دیا۔ مگر ہجرت کے 18 مہینوں بعد یہی سہیل بن عمرو اسلام دشمنی میں تلوار اٹھا کے ابو جہل کے لشکر میں ابو سفیان بن حرب کا تجارتی قافلہ بچانے اور اپنے گمان میں مسلمانوں کو تلف کرنے نکلا تو اسی بیٹے کو بھی تلوار پکڑا کے اپنے ساتھ جنگ پہ لے گیا۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے یہ۔ کیا ولولہ تھا، کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ اپنا سگا باپ اور اس کے سپاہ چھوڑ کے تلوار اٹھائے اٹھائے سہیل بن عمرو کا وہ جری جوان اور جاں نثار بیٹا اپنا قبیلہ، اپنی قوم، اپنی ہر پہچان چھوڑ کے عین جنگ کے میدان میں نہ ماننے والوں کی صفیں توڑ کے اپنے ماننے والوں، سلامتی والوں مسلمانوں میں آ گیا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ یہی نہیں، اس وقت کا قیدی اس کا اپنا باپ سہیل بن عمرو تھا جو جنگ بدر میں فدیہ ادا کر کے رہائی پا گیا۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے نکلنے نہ دیا گیا۔ ہجرت ہو گئی، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔